الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کی روای تفسیر میں بالخصوص آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی روائی تفسیر میں روایات کریمہ صرف الفاظ کی وضاحت نہیں ہے بلکہ کائنات کی وسعتوں کے حقائق اور اسرار سے پردہ اٹھایا گیا۔ یہ روایات انسان کی روح کو وسعت دیتی ہیں اور انسان کی نگاہوں کو اس عالم تک لے جاتی ہیں جہاں انسان کا قدم نہیں پہنچ سکتا، کائنات کے ان پوشیدہ جہانوں کی طرف جہاں ہر ذرہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کی صداقت پر گواہ ہے۔ ان روایات میں کائنات کے دور دراز طبقات اور خلائق کا تذکرہ کرنے کا مقصد محض یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہدایت کا مرکز اہل بیت علیہم السلام ہے اور ولایت کی شناخت ہی صراط مستقیم پر چلنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت تکوینی ایسی وسعت رکھتی ہے کہ یہ ہستیاں پلک جھپکنے میں عوالم کثیرہ کی مسافت طے فرما لیتے ہیں اور کائنات کی گہرائیوں تک رسائی آپ کے لیے ایسے ہے جیسے انسان اپنے قدموں کے نیچے زمین دیکھتا ہے۔ لہذا 17ویں روایت میں المفید فی الاختصاص عن محمد بن عبد الله الراضي الجاموراني عن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده عن عبد الصمد بن علي قال دخل رجل على علي بن الحسين عليه السلام فقال له علي بن الحسين عليه السلام من أنت؟ قال أنا رجل منجم قائف عراف۔ قال فنظر إليه ثم قال هل أدلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا في 14 عالما كل عالم أكبر من الدنيا 3 مرات لم يتحرك من مكانه؟ قال من هو؟ قال عليه السلام أنا وَإِن شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا أَكَلْتَ وَمَا ادَّخَرْتَ فِي بَيْتِكَ۔ یہ 17ویں روایت ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب اختصاص میں عبد الصمد بن علی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں نجومی ہوں، قیافہ شناس ہوں اور عراف ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو 14 جہانوں سے گزرا ہے اور ہر عالم دنیا سے 3 گنا بڑا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تو وہ کہنے لگا وہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھر میں کیا ذخیرہ کیا ہے۔ ابن بابوی قال حدثنا محمد بن القاسم الأستر آبادي المفسر رضي الله عنه قال حدثني يوسف بن محمد بن زياد
وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى الرباء فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين ما تفسيره؟ ابن بابا قمی نے محمد بن قاسم مسترابادی رضی اللہ سے وہ یوسف ابن محمد زیاد اور وہ علی بن محمد سیار سے اور وہ اپنے والدین سے اور وہ امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے فرزند رسول مجھے خداوند متعال کے فرمان الحمدللہ کے بارے میں آگاہ فرمائیے، اس کا معنی اور تفسیر کیا ہے؟ فقال علیہ السلام لقد حدثني أبي عن جدي عن الباقر عليه السلام عن زين العابدين عن أبيه. امام علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے اپنے جد امام باقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے جد امام زین العابدین سے اور وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے اور وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان رجلا جاء الى امیر المؤمنین فقال اخبرنی عن قول اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین ما تفسیرہ. ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے اللہ تعالی کے فرمان الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بتائیے. فقال الحمدللہ ہوا ان عرف عبادا بعد نعمه عليهم جملا اذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف. آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے بعض کو اپنے بندوں کے لیے اجمالی طور پر ظاہر فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ان تمام نعمتوں کو تفسیر کے ساتھ شمار کرنے اور جاننے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ نہ انہیں گنا جا سکتا ہے نہ پوری طرح پہچانا جا سکتا ہے. فقال لهم قولوا الحمد للہ علی ما انعم به علینا رب العالمین. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ کہیں الحمدللہ علی ما انعم به علینا رب العالمین. تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے جس نے ہمیں تمام تر نعمت عطا فرمائیں اور وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وهم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحیوانات. اور جہانوں سے مراد تمام مخلوقات ہیں خواہ وہ جمادات ہوں یا حیوانات ہوں. فاما الحیوانات فهو يقلبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدبر كلا منها بمصلحته. حیوانات کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تدبیر اپنے دستے قدرت میں رکھتا ہے اور انہیں اپنے رزق سے غذا دیتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے اور ہر ایک کو اپنی مصلحت کے مطابق چلاتا ہے. وَأَمَّا الْجَمَادَاتُ فَهُوَ يُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ يُمْسِكُ الْمُتَّصِلَ مِنْهَا أَنْ يَتَحَافَظ وَيُمْسِكُ الْمُتَحَافِظَ مِنْهَا أَنْ يَتَلَاصَّ. اور جمادات کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نے انہیں اپنی قدرت سے قائم رکھا ہے. جو چیز ایک دوسرے سے پیوست ہیں انہیں بکھرنے نہیں دیتا اور جو جدا ہیں انہیں ملنے نہیں دیتا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ
ان تقع علی الارض الا باذنه ویمسک الارض ان تنخسف الا بامره، وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے مگر جب وہ خود اجازت دے، اور زمین گرنے سے روکتا ہے مگر جب وہ خود اجازت دے۔ انہ بعبادہ لرؤوف رحیم، بے شک وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ قال علیہ السلام ورب العالمین مالکہم وخالقہم وسائق وارزاقہم الیہم من حیث یعلمون ومن حیث لا یعلمون۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین سے مراد وہ مالک و پروردگار ہے جو ان تمام مخلوقات کا مدبر ہے، جو انہیں رزق دیتا ہے، خواہ وہ رزق انہیں معلوم ذرائع سے ملے یا غیر معلوم ذرائع سے ملے۔ فالرزق مقسوم وهو يأتي ابن آدم على أي مسيرة سارها من الدنيا ليس بتقوى متق بزائده ولا فجور فاجر بناقصه وبينه ستر وهو طالبه، کیونکہ رزق تقسیم ہو چکا ہے اور انسان خواہ دنیا میں کوئی بھی رستہ اختیار کرے اس کا رزق اسے ضرور پہنچتا ہے۔ نہ متقی کا تقوی اس کے رزق کو بڑھاتا ہے اور نہ فاجر کی نافرمانی اس کے رزق کو کم کرتی ہے۔ انسان اور اس کے رزق کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، مگر انسان پھر بھی اس کا طلبگار ہے۔ فقال اللہ جل جلالہ قولوا والحمد للہ علی ما انعم علینا وذکرنا به من خیر فی کتب الاولین قبل ان نکون۔ اللہ تعالی نے کوئی جملہ رہے تو نہیں گیا بیچ میں؟ ہاں، فلو ان احدکم یفر من رزقہ لطلبہ رزقہ کما یطلبہ الموت، اگر انسان اپنے رزق سے بھاگ بھی جائے تو رزق اس کے پیچھے اس طرح آتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ فقال اللہ جل جلالہ قولوا والحمد للہ علی ما انعم علینا وذکرنا به من خیر فی کتب الاولین قبل ان نکون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اور ہمیں ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہی آسمانی کتابوں میں خیر کے ساتھ یاد فرمایا۔ ففی ھذا ایجاب علی محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم وعلی شیعتہم ان یشکروہ بما فضلہم، یہ شکر محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے شیعوں پر واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما بعث اللہ موسیٰ بن عمران واصطفاه نجیا وفلق له البحر ونجى بني اسرائیل واعطاه التوراة والالواح رأى مكانه من ربه عز وجل فقال يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا قبلي۔ رسول خدا نے فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان سے کلام کیا، ان کے لیے دریا میں رستہ چاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، تورات اور الواح عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں عظمت دیکھی اور عرض کیا اے پروردگار تو نے مجھے وہ مقام دیا جو پہلے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ محمد میرے نزدیک فرشتوں اور تمام مخلوقات سے زیادہ معزز ہیں۔ فقال اللہ تعالی یا موسیٰ ما علمت ان محمدا افضل عندي من جميع ملائکتی و جميع خلقی۔ فقال موسیٰ یا ربی فإن كان محمد اکرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الانبیاء اکرم من آلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ محمد میرے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام مخلوقات سے زیادہ معزز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اگر محمد تیرے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ معزز ہیں تو انبیاء کی اولاد میں بھی کوئی ایسا ہے جو مجھ سے افضل ہو؟
فقال اللہ تعالی یا موسیٰ ما علمت ان فضل آل محمد على جمیع آل النبیین کا فضل محمد على جمیع المرسلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد کی فضیلت آل انبیاء پر ایسی ہے جیسے محمد کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے. قال موسیٰ یا رب فإن كان آل محمد كذلك آل محمد كذلك فهل في الانبیاء افضل عندك من امتی ظللت عليهم الغمام وانزلت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر ایسا ہے تو کیا محمد کی امت بھی میری امت سے افضل ہے؟ حالانکہ میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، من و سلوہ نازل کیا گیا اور دریا چاک کیا گیا. فقال اللہ جل جلالہ یا موسیٰ ما علمت ان فضل امت محمد على جمیع الامم كفضله على جمیع خلقی. قال موسیٰ یا رب لئتنی كنت اراہم فاوحى اللہ جل جلالہ یا موسیٰ انک لن تراہم وليس اوان ظہورہم ولكن سوف تراہم في الجنان جنات العجنات عدن والفردوس بحضرت محمد فی نعیمها یتقلبون وفی خیراتها یتبحبحون. افتحب ان اسمعک کلامہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ محمد کی فضیلت تمام امتوں پر ایسی ہے جیسے محمد کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار کاش میں ان کو دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے مگر ان کا زمانہ، کیونکہ ان کا زمانہ ابھی نہیں آیا، لیکن تم انہیں جنت عدن اور جنت الفردوس میں محمد کے ساتھ دیکھو گے جہاں وہ نعمتوں میں ہوں گے. پھر فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی گفتگو تمہیں سناؤں؟ قال نعم الہی. قال اللہ جل جلالہ قم بین یدی واشدد مئزرک قیام العبد الذلیل بین یدی الرب الجلیل. ففعل ذلك موسیٰ فنادى ربنا عز وجل یا امت محمد فاجابوه كلهم وهم في اصلاب آبائهم وارحام امهاتهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قال فجعل تلك الاجابت شعار الحاج. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی کمر مضبوط کر لو اور ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے عبد ذلیل اپنے رب جلیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا. پھر ہمارے پروردگار نے ندا دی اے امت محمد. تو ان سب ارواح نے جواب دیا جو اپنے آبا کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کو حج کا شعار قرار دیا. ثم نادى ربنا عز وجل یا امت محمد ان قضائی علیکم ان رحمتی سبقت غضبی وعفوی قبل عقابی قد استجبت لكم من قبل ان تدعونی واعطیتکم من قبل ان تسألونی. پھر ہمارے پروردگار نے ندا دی اے امت محمد تمہارے لیے میرا فیصلہ ہے کہ تمہارے حق میں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور میری مغفرت میرے عذاب پر سبقت رکھتی ہے. میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور تمہیں عطا کروں گا اس سے پہلے کہ تم مجھ سے مانگو. من لقیانی منکم بشہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ صادقا في أقواله محقا في أفعاله وأن علي بن أبي طالب أخوه ووصيه من بعده ووليه ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد
وأن أولياءه المصطفين المطهرين المبلغين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته جنتي وإن كانت ذنوبهم مثل زبد البحر. اور تم میں سے جو شخص مجھے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ اپنے اقوال میں سچے اور اپنے افعال میں برحق ہیں، اور یہ بھی کہ علی ابن ابی طالب ان کے بھائی ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کے بعد ان کے ولی ہیں، اور وہ ان کی اطاعت کو اسی طرح لازم سمجھے جس طرح محمد کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہے، اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے اولیاء ہیں جو منتخب ہیں، پاک ہیں، اور ان دونوں کے بعد آیات اللہ کے عجائب کے پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کی حجتوں کے دلائل پہنچانے والے ہیں. تو پھر اگر یہ گواہی دے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے جنت میں داخل کروں گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. قال فلما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك بهذه الكرامة ثم قال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قل الحمد لله رب العالمين على ما اختصني به من هذه الفضيلة وقال لأمتي قولوا أنتم الحمد لله رب العالمين على ما اختصنا به من هذه الفضائل. پھر آپ نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا تو فرمایا اے محمد تم طور سینا کے کنارے اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے تمہیں پکارا تھا، لیکن ہم نے تمہاری امت کو اس عظیم شرف سے نوازا. پھر اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہیں اس فضیلت پر علی ما اختصنی بہ من هذه الفضیلہ، اس فضیلت پر جس کے ساتھ اس نے مجھے خاص اور منفرد فرمایا ہے. وقال لامتی، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا قولوا انتم، کہ اے امت محمد تم کہو کیا الحمدللہ رب العالمین علی ما اختصنا به من هذه الفضائل، کہ تم بھی کہو امت محمد تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں ان فضائل پر جن کے ساتھ اس نے ہمیں خاص اور منفرد فرمایا ہے. وَرَوَا فِي الْفَقِيهِ فِيمَا ذَكَرَ الْفَضْلُ، یعنی الفضل بن شاذان من العلل عن الربا انہو قال، شیخ صدوق نے کتاب من لا یاد الفقیہ میں علل میں سے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا امر الناس بالقراءة في الصلاة لأن لا يكون القرآن مهجورا مضيعا ولا يكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل. لوگوں کو نماز میں قرات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ قرآن ترک اور گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، بلکہ محفوظ رہے اور سکھایا جاتا رہے تاکہ مٹ نہ جائے اور نہ اشنا نہ بن جائے. یعنی نہ ہی صرف محفوظ رہ کر بے مطالعہ ہو جائے بلکہ زندہ اور معروف رہے. اگر اسے نہ پڑھا جائے تو وہ مٹ جائے گا اور لوگ اسے بھول جائیں گے. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ والکلام جمع فیہ من جوامع الخیر والحکمت ما جمع فی سورۃ الحمد. پھر آپ نے فرمایا قرات کی ابتدا سورہ حمد سے اس لیے کی گئی کہ قرآن میں کوئی ایسی سورت نہیں جس میں اتنے جامع خیر و حکمت کے معانی جمع ہو جتنی سورہ حمد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع کر دی ہیں. وذالک
وذلك أن قوله عز وجل الحمد لله إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل على خلقه من الشکر والشکر لما وفق عبده من الخیر۔ پھر آپ علیہ السلام نے مفردات کی جب تشریح فرمانا شروع کی تو فرمایا الحمدللہ، یہ دراصل اس شکر کی ادائیگی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے، اور یہ شکر اس توفیق کے مقابل ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خیر کے انجام دینے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین توحید و تحمید لہ و اقرار بانہ هو الخالق المالک لا غیرہ۔ رب العالمین یہ در حقیقت اللہ کی توحید، حمد اور اس اقرار کا بیان ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم استعطافہ و ذکر آلائہ و نعمائہ علی جمیع خلقہ۔ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی رحمتوں، احسانات اور نعمتوں کا ذکر ہے جو اس نے اپنی مخلوقات پر کیے ہیں۔ مالک یوم الدین اقرار لہو بالبعث والحساب والمجازات وایجاب ملک الآخرت لہو کا ایجاب ملک الدنیا۔ مالک یوم الدین قیامت، بعث، حساب اور جزا و سزا کے اقرار پر مشتمل ہے، اور اس بات پر کہ جیسے دنیا کی بادشاہت اس کی ہے ویسے ہی آخرت کی ملکیت بھی صرف اسی کی ہے۔ وہ آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ رَغْبَةٌ وَتَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَإِخْلَاصٌ لَهُ بِالْعَمَلِ دُونَ غَيْرِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ اللہ کی طرف رغبت، اس کا قرب حاصل کرنے کی سعی ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عمل میں اخلاص صرف اسی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اسْتِزَادَةٌ مِّن تَوْفِيقِهِ وَعِبَادَتِهِ وَاسْتِدَامَةٌ لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَنَصْرِهِ۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اللہ کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی نعمتوں کے ہمیشہ جاری رہنے کی درخواست ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ استرشاد لدینہ واعتصام بحبلہ واستزادۃ فی المعرفۃ لربہ عز وجل وکبریائہ وعظمتہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کے دین کی رہنمائی، اس کی رسی کو تھامنے اور اس کی معرفت، کبریائی اور عظمت میں اضافہ کی درخواست ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم تاکید فی السؤال والرغبۃ وذکر لما قد تقدم من نعمہ علی اولیائہ ورغبۃ فی مثل تلک النعم۔ صراط الذین انعمت علیہ، اس سوال اور طلب کی تاکید ہے اور نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولیاء کو عطا کی، نیز ان جیسی نعمتوں کے حاصل ہونے کی خواہش کا اظہار ہے۔ غیر المغضوب علیہم استعاذۃ من ان یکون المعاندین الکافرین المستخفین بہ وبامرہ ونہیہ، یہ دعا ہے کہ ہم ان ضدی اور کافر لوگوں میں شمار نہ ہوں جو اللہ اور اس کے امر و نہی کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ولا الضالین اعتصام من ان یکون من الذین ضلوا عن سبیلہ من غیر معرفتہ وهم يحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اور والضالین، یہ پناہ ہے اس بات سے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو جہالت اور ناسمجھی میں گمراہ ہو گئے اور گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں وقد اجتمع فیہا من جوامع الخیر والحکمت من امر الاخرت والدنیا ما لا یجمعہ شیء من الاشیاء۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ حمد میں دنیا اور آخرت کے وہ تمام خیر و حکمت جمع کر دی گئی ہیں جو کسی اور چیز میں اس طرح جمع نہیں ہوئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین۔ اللہ